ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام اور میری نہایتی مکرم محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں، حجیت حدیث کا موضوع، میں ایک دین کا ادنا سا طالب علم ہوں۔ یہ موضوع میرے بڑے بڑے اکابر علماء کرام موجود ہیں اور ان کی موجودگی میں اس کو نبھانا یہ بہت بڑا مشکل کام ہے، لیکن الامر فوق العدد کے تحت میں اس کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کروں گا۔ وقت جو ہے صرف 20 منٹ ہے اور یہ حدیث، حجیت حدیث کا جو موضوع ہے، اس کے لیے اگر بحث کی جائے تو کافی وقت کی ضرورت ہے، اس لیے میں صرف چند اشارے کروں گا۔ اہل قرآن کا جو فتنہ ہے یہ بر صغیر پاک و ہند میں نام لیے بغیر صرف اشارہ کروں گا کہ پہلے ایک شخصیت تھی جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، حالانکہ حقیقتاً وہ خود اہل قرآن نہیں ہیں۔ اس کی دلیل انشاءاللہ میں دوں گا بعد میں۔ اور ابھی دور حاضر کا ایک اور فتنہ ہے جو کہ ٹی وی پہ پروگرام بھی آتے ہیں ان کے نام سے، اگر میں اشارہ کروں گا تو لوگ سمجھ جائیں گے، وہ دوسرا اہل قرآن کا فتنہ ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالی نے، اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر چکے اور اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی، اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگا وہ ساری باتیں آپ چھوڑ کر ایک بات پہ اگر ذہن دیں جو موضوع کے مطابق ہے، وہ یہ ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ ان میں ایک ایسا نبی بھیج جو ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ اس کے بعد دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اس آیت کو بھی آپ ساری پڑھیں، وقت تھوڑا اس لیے میں ساری آیت نہیں پڑھ رہا۔ اس میں بھی آخر پہ جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ میں نے ان میں ایک ایسا رسول بھیجا ہے، مومنوں پہ احسان کیا ہے، جو ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تیسری آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، غالباً 28ویں پارے کی ہے، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ۔ اس آیت کو بھی آپ پڑھیں تو آخر پہ جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ ایسا نبی ان ان پڑھوں میں، امی نبی میں نے بھیجا ہے ان میں، کہ جو ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اب یہ 3 یا اس سے زائد مقامات بھی قرآن پاک میں موجود ہیں جہاں يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کا لفظ آیا ہے۔ تمام مفسرین کا بالاتفاق اس پہ اتفاق ہے کہ الکتاب القرآن والحکمت و سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ کتاب سے مراد یہاں قرآن ہے
اور حکمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب آگے جا کے انشاءاللہ بتائیں گے کہ سنت کہاں سے آتی ہے، لیکن آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ دو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں دی ہیں، الکتاب والحکمہ، کتاب بھی اور حکمت بھی۔ کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد سنت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے یہ سورہ نجم ہے، اور سورہ نجم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، نطق گوئی نہیں کرتے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر وحی نہ کی جائے، جس کو فارسی کے شاعر نے اس طرح بیان کیا ہے کہ محمد ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، اور جبرائیلش ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں بولتے جب تک جبرائیل علیہ السلام آپ پر وحی لے کے نہیں آتے، اور جبرائیل علیہ السلام اس وقت تک نہیں آتے جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو وحی دے کے نہیں بھیجتے۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا حافظ صاحب اشارہ فرما رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کب لکھی گئی، کیسے لکھی گئی، اس پر اعتبار کریں یا نہ کریں، تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث سے عبداللہ بن عمر بن عاص، جزاک اللہ، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم سب کچھ لکھ لیا کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، سب کچھ لکھ لیا کرو۔ بعض صحابہ کا خیال تھا کہ اس کو کچھ لکھ لیا کریں، جو کچھ رہنے دیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی کسی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی کسی حالت میں ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز لکھنے والی ہو، کوئی چیز لکھنے والی نہ ہو۔ تو جب یہ سوال کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سب کچھ لکھ لیا کرو۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور زمانہ میں لکھی گئی، اور صحابہ اکرام جو ہے اسے لکھا کرتے تھے اور سب کچھ لکھا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں وہ سارے کے سارے حدیث ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی سورہ قمر کی ہے کہ لا تحرک بہ لسانک، سورہ قیامہ، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ، کہ ہم اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کے آتے تھے تو آپ اس کے ساتھ تیزی سے پڑھنا شروع کرتے تھے، شاید کوئی چیز مجھ سے رہ نہ جائے جبرائیل علیہ السلام جو لے کے آئے ہیں اور میں کہیں بھول نہ جاؤں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیا کریں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب قرآن پڑھا جائے وہی لے کے جبرائیل علیہ السلام آئیں تو آپ اس کی اتباع کریں، اس کے پیچھے پیچھے پڑھیں۔ اور آگے جا کے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر یہ ہم پر ہے کہ ہم آپ کو اس کا بیان سکھلائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا بیان سکھایا۔ اب قرآن تو نازل ہو رہا، وہ جو بیان ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور سورہ رحمان آپ پڑھتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، وہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، آگے علمہ البیان، اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کو نازل کیا ہے، پھر اس کے بعد علمہ البیان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا بیان جو ہے وہ سکھلایا ہے۔ آپ نے یہ بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس صحابہ کرام چند تشریف لائے اور انہوں نے آ کے پوچھا
کہ ہمیں بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں فرمائی، بلکہ کیا فرمایا؟ کان خلقہ القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھنا ہے تو قرآن پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھنا ہے تو قرآن پڑھیں۔ اب قرآن جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسے بنا؟ ایک قرآن جو ہے یہ 2 جلدوں کے درمیان ہے، اور ایک قرآن ہے جو مدینے میں چلتا پھرتا قرآن ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، اخلاق اور اس پر قرآن پر عمل جو ہے یہ قرآن کی تفسیر ہے، اور اسی کا نام حدیث ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک کے ایک اور مقام پہ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ پر ذکر کو نازل کیا ہے، ہم نے آپ پر ذکر، اگر تھوڑا تھوڑا آپ بولیں گے نا، یہ سبق یاد کرنا ہم نے، کیونکہ یہ تقریر نہیں ہے، ہم نے آپ پر ذکر کو نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو اس کا بیان کر دیں، لوگوں کو اس کو سمجھا دیں۔ اب قرآن تو نازل ہوا، اور قرآن کا بیان کس نے کیا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ جو کہتے ہیں نا قرآن والے ہم اہل قرآن ہیں اور ہم حدیث کو نہیں مانتے، صرف قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے، اصل میں وہ قرآن کو ہی نہیں مانتے، اصل میں وہ قرآن کو ہی نہیں مانتے۔ اگر قرآن کو مانے تو یہ آیت جو ہے ان کے پیش نظر ہونی چاہیے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کا بیان جو ہے لوگوں کو سکھانا ہے۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان سکھایا اپنی مرضی سے نہیں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، آگے جا کے اس کی دلیلیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک کی ایک صورت میں، سورہ حجر میں غالباً آیت نمبر 9 میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جی سورہ انبیاء، جزاک اللہ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل ذکر سے سوال کرو، إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے۔ اب یہاں اہل ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتے تھے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْقُرْآنِ، کہ اہل قرآن سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یہاں ذکر سے مراد قرآن بھی ہے اور ذکر سے مراد حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اس کی وضاحت دوسرے مقام پہ آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، کیا ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو اولی الامر بنا دیے جائیں، جو تمہارے حاکم بنا دیے جائیں، جو ذمہ دار بنا دیے جائیں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کسی بات پہ تنازع ہو جائے تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہاں پھر یہ نہیں کہا کہ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَالْأُمَرَاءِ، نہیں، یہاں پھر دو ہی چیزیں ہیں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھو، قرآن سے لو، والرسول، اور رسول سے رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کو دیکھو۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ احقاف میں غالباً یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان یتبعوا الا ما یوحی الیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی، اور قرآن میں اس کی دلیل ہے کہ میں اس بات کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں اس بات کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اب قرآن کے معانی ایک چیز ہیں اور قرآن کے الفاظ جو ہیں یہ دوسری چیز ہے۔ قرآن کے الفاظ ایک چیز ہے اور قرآن کے معانی جو ہے یہ دوسری چیز ہے، اور ہر دور میں الفاظ تو وہی رہتے ہیں، لیکن بعض دفعہ زبان اور کلچر کی وجہ سے اس کی حیت جو ہے وہ تھوڑی سی بدل جاتی ہے۔
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو 1400 سال قبل تھے وہ آج بھی وہی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ میں اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کی بات نہیں کی۔ قرآن تو الفاظ میں کی صورت میں نازل ہو رہا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو عمل کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کی ہے، جس کو ہم حدیث فعلی کہتے ہیں۔ حدیث کی 3 قسمیں ہیں، کیونکہ میں نے صرف اشارہ کرنا ہے، 8 منٹ باقی ہیں۔ ایک فعلی طور پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھائی، ایک قولی طور پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے الفاظ جو ہیں وہ دہرائے، اور ایک تقریری جو آپ کے سامنے عمل کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی جو ہے وہ اختیار کی۔ تو یہ تینوں صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اسی چیز کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے، یہ سنت ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 طریقے سے جو ہے وہ وحی کی ہے انبیاء پر، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ إِلَّا وَحْيًا۔ یہ آگے پوری آیت آپ پڑھ جائیں تو یہ 3 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ڈائریکٹ جو ہے وہ کی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر کوئی چیز ڈائریکٹ نازل کر دی جاتی ہے، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ پس پردہ یا الہام کی صورت میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الہام کیا جاتا ہے۔ جو کل دل والی میں نے بات کی ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کے دل پر جو ہے یہ بات جو ہے وہ نازل فرمائی، یعنی وحی کی صورت میں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ تینوں طریقے جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پورے کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ تینوں صورت میں۔ تو وحی جو ہے، جو حدیث ہے، یہ الہام کی ایک شکل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ الہام کر دیا جاتا تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے، مدینہ میں بنو نذیر کا ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا تھا اور اس کی عہد شکنی کی، اور وہ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے جو ہے بہت سارے معاملات جو ہے وہ گڑبڑ کیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ساتھ لے کے نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے کھجوروں کو، درختوں کو جلا دیا جائے، ان کے کھجوروں کے درختوں کو جلا دیا جائے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی اس طرح کا نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی ہے انسانیت کو، لیکن یہاں یہ ہے کہ حکم دیا کہ درختوں کو جلا دیا جائے۔ اب یہودی چلا اٹھے، ایک طرف سے تو وہ عہد شکنی خود کر رہے تھے، دوسری طرف سے وہ چلا اٹھے اور کہنے لگے کہ یہ کیسا نبی ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اور یہ رزق جو ہے یہ ہمارا کھجوروں میں ہے، اور یہ ہمارے کھجوروں کو انہوں نے جلا دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حج میں غالباً یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَمَا قَطَّعْتُم مِّن لِّینَةٍ۔ یہ آیت آگے آپ پڑھ جائیں پوری، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود درختوں کو نہیں کٹوایا، خود درختوں کو نہیں کٹوایا، اور جو چھوڑ دیے وہ خود نہیں چھوڑ دیے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے یہ کیا، فَبِإِذْنِ اللَّهِ۔ سورہ حشر میں جزاک اللہ، حوالے آج خود غلط ہو رہے ہیں، جی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ تو سورہ حشر میں ہے جی، کوئی بات نہیں، میں نے اس لیے کہا تھا علماء کی موجودگی میں یہ موضوع بڑا مشکل ہے۔ بہرحال تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِإِذْنِ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ درخت کٹوائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے یہ کام نہیں کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن میں درخت کٹوانے کا حکم تو نہیں ہے، لیکن جب یہودی چلائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کر یہ بتایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ الہام کیا تھا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ یا إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ اس کے بعد آگے بہت ساری اور چیزیں ہیں۔ حضرت حسان بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ
بیان فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے قرآن لے کے نازل ہوتے تھے ویسے ہی سنت لے کے بھی نازل ہوتے تھے۔ جیسے قرآن لے کے نازل ہوتے تھے ویسے ہی سنت لے کے بھی نازل ہوتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یہ جو اہل قرآن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ نماز ماشاءاللہ پڑھتے ہی نہیں۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو نماز قائم کرو نماز قائم کرو۔ اللہ نے کسی جگہ یہ نہیں کہا فقرؤوا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ ہاں جی، نماز قائم کرنا کا حکم ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ نماز کیسے قائم ہوتی ہے۔ ویسے ہم بھی بعض لوگ صرف پڑھتے ہیں، قائم نہیں کرتے، ہاں جی، تو وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ لیکن نماز اللہ تعالیٰ نے کہا پڑھیں یا قائم کریں، نماز کا طریقہ کہاں سے ملا؟ قرآن پاک میں نماز کا طریقہ نہیں ہے، کتنی سنتیں پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، کتنے نفل پڑھنے ہیں، ظہر کی کتنی، عصر کی کتنی، صرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ تو نماز کی ترتیب سے لے کے نماز کے ٹیکسٹ سے لے کے اس کے اندر پڑھنا کیا ہے، پھر اس کی جو ہے سنتیں کتنی ہیں، نفل کتنی ہیں، یہ ساری تفصیل جو ہے یہ آپ کو حدیث سے ملے گی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا صلوا کما رأیتمونی اصلی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو نماز جو ہے یہ آپ کو حدیث سے ملے گی اور سنت جو ہے آپ کو حدیث سے ملے گی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، یہ حاکم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا انی قد ترکت فیکم لشیئین، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ دوسری آپ نے حدیث بہت سنی ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا، لیکن یہ حدیث جو ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعد ما ابدا، کہ اس کے بعد آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک قرآن ہے اور ایک میری حدیث سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں حوض پہ جانے تک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پہ کھڑا ہونے تک دونوں وہاں اکٹھی ہو جائیں گی، یعنی دنیا میں رہیں گی قیامت تک۔ یہ جو حدیث کے منکر ہیں، یہ سنت کے منکر ہیں، ان کے لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ یہ دونوں چیزیں میری طرف سے ہیں، قرآن اللہ کی طرف سے ہے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ دونوں چیزیں جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور یہ قیامت تک جو ہے حوض کوثر پہ جانے تک جو ہے یہ دنیا میں اکٹھی رہیں گی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایک معجزہ دیا گیا، مجھے بھی ایک معجزہ دیا گیا جو وحی ہے، اور وحی کے وہی تینوں طریقے جو ہیں، ایک قرآن کی صورت میں، الہام کی صورت میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پس پردہ بات کرنے کی صورت میں، یہ تینوں صورت کی جو وحی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس معجزے کی جو ہے وہ تکمیل ہوئی ہے، اور اس میں حدیث بھی شامل ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ جس میں جو ہے یہ حلال و حرام کے بارے میں، اور اس میں پوچھا گیا کہ جو صرف قرآن میں حرام ہے اس کو ہی صرف ہم حرام سمجھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا گیا ہے وہاں کہ انما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ، کہ جیسے اللہ نے حرام کیا کسی چیز کو، اسی طرح جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا وہ بھی ہمارے لیے اسی طرح حرام ہے۔ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات جو ہے وہ بھی اسی طرح قابل عمل ہے۔ اور ایک اور حدیث قرآن پاک کی آیت کو آپ سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو اللہ کا رسول تمہیں دیں اس کو لے لو، اور جس سے اللہ کا رسول منع کرے اس کو جو ہے وہ آپ چھوڑ دو۔ تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن دیا ہے وہ بھی ہم نے لینا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ اور اس کا بیان ہمیں دیا ہے وہ بھی ہم نے لینا ہے۔ اس کے بعد آگے اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی یہ بات صرف ایک ہی حدیث جو ہے حدیث کی حجت کے لیے کافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی مثل ہی دوسری چیز بھی دی گئی ہے۔ اب آپ جو قرآن کا اور اہل قرآن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے صرف یہی سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ کہ یہ قرآن کس نے تمہیں بتایا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ جب تک آپ حدیث کو نہیں مانیں گے قرآن کو قرآن نہیں مان سکتے۔ ما اہل حدیثیم دغرا نشناسیم بر قول نبی چون چرا نشناسیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔